تم کیا جانو کوک کی بوتل کے اندر کیا جل رہا ہے؟ تم نے کبھی فلسطینی بچے کی آنکھوں میں جھانکا ہے جس کی ماں ملبے تلے دبی ہو، باپ کسی دیوار کے نیچے دفن ہو چکا ہو، اور وہ خود 6 دن کی بھوک کے بعد ایک نوالے کی قطار میں کھڑا ہو، اور پھر اسی قطار کو ایک بم نکل جائے؟ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں وہاں انسان کی قیمت ایک بوتل سے بھی کم ہے، اور جب انسان سستا ہو جائے تو ضمیر مہنگا ہو جاتا ہے۔ آج ایک بچے نے محض معصومیت کے سائے میں ایک سوال کیا، نہ فتویٰ نہ دلیل، بس دل رکھتا تھا، ایک ایسا دل جو ظلم پر خاموش نہیں رہتا۔ اس نے اپنی یونیورسٹی کے ایک سینئر سے پوچھا، آپ میکڈونلڈ کیوں کھاتے ہیں، بائیک آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ سینئر نے جواب دیا، یہ مسلمانوں کی فرنچائز ہے، مسلمان وہاں کام کرتے ہیں، ان کا روزگار چھن جائے گا۔ یہ بات اس نے اس یقین سے کہی جیسے فلسطین کا مسئلہ وہیں دفن ہو چکا ہو۔ کیا واقعی؟ کیا روزی کا مفہوم اتنا آسان، اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے؟ تم جو کھا رہے ہو وہ کسی شہید کے خون سے رنگا ہوا ہے، اور تم زبان کی لذت کے نام پر اسے ہضم بھی کر لیتے ہو۔ اور پھر ایک اور منظر یاد آتا ہے، ایک سفر میں ایک مولوی صاحب ساتھ تھے۔ کسی نے کہا، پانی لینا ہے ایکوفینا لیجئے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ تو اسرائیلی ہے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، میں مفتی ہوں اور کہتا ہوں کوئی حرج نہیں، پی لو۔ اس لمحے میں سوچتا رہا، شاید قیامت کے دن فتویٰ نہیں پوچھا جائے گا، دل کا درد پوچھا جائے گا۔ سوچو، کل وہ فلسطینی بچہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ تمہارے قاتلوں سے تو کچھ نہ کہے گا، مگر تم سے پوچھے گا، تم نے تو کہا تھا کوئی حرج نہیں۔ اور جناب، آپ جو فرنچائزز کا حساب لگا رہے تھے، میری باپ کی دکان کا حساب کون دے گا؟ اور تم، کیا تم کوک کی بوتل ہاتھ میں لے کر اس بچے کی آنکھوں میں دیکھ سکو گے؟ کیا تم کہہ سکو گے کہ تمہارے اختیار میں صرف بائیکاٹ تھا اور وہی تم نے نہیں کیا؟ یاد رکھو، بائیکاٹ کوئی فیشن نہیں، یہ ضمیر کی صدا ہے، یہ صرف تجارت نہیں، یہ قیامت کا سوال ہے۔ تم نے تو اپنی بیٹی کو نہیں کھویا، اسی لیے آج تم بھی سپر اسٹور سے سودا لیتے ہو۔ اگر تمہاری بیٹی ماری جاتی تو تم اسی دکان کو آگ لگا چکے ہوتے۔ اللہ کے واسطے اس معصوم خون کو اپنی زبان کی لذت پر قربان نہ کرو، کیونکہ وہ خون کوئی عام خون نہیں، وہ خون امت کی غیرت کا آخری امتحان ہے۔